بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ گفتگو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں کسی کے لیے پاکیزہ محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ رشتہ ان کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نکاح کی خوبصورت منزل تک پہنچا دے۔ سب سے پہلے دل کی گہرائی سے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی پریشانیاں اور دعاؤں کی درخواستیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اے اللہ، ان کی زندگیوں میں اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھول دے جن کا وہ گمان بھی نہ کر سکے۔ یا اللہ، اگر ان کے دل کی محبت ان کے حق میں بہتر ہے تو اسے آسانیوں کے ساتھ نکاح تک پہنچا دے، اور اگر اس میں خیر نہیں تو انہیں اس سے بہتر عطا فرما جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہو۔ یا اللہ، ان کے دلوں کو سکون، ان کی آنکھوں کو خوشی، ان کے گھروں کو برکت اور ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ ان کے نصیب میں ایسا شریک حیات لکھ دے جو تیرے دین سے محبت کرنے والا، اچھے اخلاق کا مالک اور ان کے لیے باعث رحمت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی دل سے ایک بار آمین ضرور کہیں، کیونکہ کون جانتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی کب آ جائے۔ میرے عزیزو، نکاح صرف ایک سماجی رسم یا دنیاوی رشتہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایسا شریک حیات ملے جو اس کے دل کو سکون دے، اس کے ایمان میں اضافہ کرے اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا سہارا بنے۔ لیکن ایک سوال اکثر دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے معلوم ہو کہ جس شخص کو ہم پسند کرتے ہیں وہ واقعی ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شریک حیات ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ البتہ بعض ایسی مثبت نشانیاں ضرور ہوتی ہیں جو انسان کو امید دلاتی ہیں کہ یہ رشتہ خیر کا سبب بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دین، اخلاق اور شریعت کے مطابق ہو۔ پہلی نشانی دل کا سکون ہے۔ اگر کسی کے بارے میں سوچنے سے دل بے جا خواہشات میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو اور دل میں نکاح کے ذریعے پاکیزہ زندگی گزارنے کی خواہش پیدا ہو تو یہ ایک اچھی علامت ہو سکتی ہے۔ اصل سکون وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، نماز، دعا اور نیکی کی طرف متوجہ کرے تو یقیناً یہ ایک قابل غور بات ہے۔ دوسری نشانی دین اور مزاج میں ہم آہنگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحیں آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم چیز دین اور اچھا اخلاق ہے۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ گفتگو میں احترام، پاکیزگی، سچائی اور خیر کا احساس ہو اور آپ دونوں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بڑھنے کی ترغیب دیں تو یہ رشتہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے دل سے خیر کی دعا کریں۔ اگر آپ کی محبت خود غرضی نہیں بلکہ اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی کی خواہش میں بدل جائے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خیر، ہدایت اور آسانی مانگے تو یہ محبت زیادہ پاکیزہ بن جاتی ہے۔ تاہم صرف بار بار کسی کا خیال آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہی آپ کا مقدر ہے، کیونکہ دل کے جذبات مختلف وجوہات سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر جذبے کو شریعت اور عقل کی روشنی میں پرکھنا ضروری ہے۔ چوتھی اور سب سے اہم نشانی اس شخص کا کردار ہے۔ خوبصورتی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، دولت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اچھا کردار زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جب کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر کسی میں سچائی، حیا، امانت داری، وفاداری، نرم مزاجی اور اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو تو یہ ایسی خوبیاں ہیں جو ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد بنتی ہیں۔ پانچویں نشانی
استخارہ کے بعد معاملات کا آسان ہونا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد لازماً کوئی خواب آنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلے کی دعا ہے۔ اگر استخارہ کے بعد معاملات آسان ہونے لگے، دل کو اطمینان ملے، جائز اسباب پیدا ہوں اور راستے کھلتے جائیں، تو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر رکاوٹیں مسلسل بڑھتی جائیں تو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ یاد رکھیں، محبت اس وقت خوبصورت بنتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے دائرے میں رہے۔ حرام تعلقات کبھی حقیقی سکون نہیں دیتے، جبکہ حلال نکاح دلوں کو بھی جوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ساتھ لاتا ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کو چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اپنے والدین کی رضا حاصل کریں، استخارہ کریں اور جائز طریقے سے نکاح کی کوشش کریں۔ اگر وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کر دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور اگر وہ بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس کے فیصلوں میں ہی حقیقی خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کو نیک، باکردار اور دیندار شریک حیات عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے، اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔